لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو, کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو, اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے, جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے. کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے, ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے, مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا. اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے, یہ نفاق ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو. اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے. بتاؤ, شادیوں میں میوزک بجاتے ہو, گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو, اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو. جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی, جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی, قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, اپنے گھر کے گرم کیے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اپنے آپ پہ رحم کرو. تم مسلمان ہو, مسلمان. نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. جہنم کی آگ سے, جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا, کلمہ پڑھا ہو, کلمہ پڑھا ہے نا, تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو. یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے, اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا, صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جان پور والوں مجھے بتاؤ تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین کی. یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا, حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا, صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی. بے شک. کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے, یہ تو یزید کی بولی ہے. زنا کرو سب چلتا ہے, یزید کی بولی ہے. شراب پیو سب چلتا ہے, یزید کی بولی ہے. مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے, یزید کی بولی ہے. حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے. حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس, وہ میرے نانا کی شریعت ہے. بے شک. محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے. آؤ, برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے عذاب. آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں, آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے, آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ, جو شور کر رہے انہیں کرنے دے. میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے, اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں کون چپ ہے, کون سن رہا ہے, کون شور کر رہا ہے, بات اپنی اپنی. اور ان کی محفل میں آنے والوں, نام حسین کا معاملہ یہ ہے, حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. ہاں, یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی. ہاں, یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی. یہ مولا حسین کی محفل ہے. جو بادشاہ, دنیا کا بادشاہ نہیں تھا, وہ بادشاہ گر, جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا, جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا. غور سے سنو, کربلا سننے آئے ہو. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں. دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے, شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے, زمین بوس کر دیا جاتا ہے. لوگ کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہو, کینیڈا میں کر رہے ہو, برطانیہ میں کر رہے ہو, ہمارے ملک میں کر رہے ہو, جو کر رہے غلط کر رہے. میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں, میں ان سے کوئی بات نہیں کروں. میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے. جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے. جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے, لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں. مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں.
اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا، اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے. انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو. اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا. طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے. جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا. نعرہ تکبیر. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا. اب حسین کی نسل نہیں رہے گی. میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا. جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا. لیکن وہ 8، 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا. یزید 8، 12، 3 روایتیں یا 14 بیٹوں کا باپ تھا اور ہٹے کٹے بیٹے رکھتا تھا. اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا. مگر قدرت نے بتایا یزید